اچھا، اب ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تبرک کتنا پکوایا جائے یا کتنا بنوایا جائے. اچھا، بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب مجالس اعظم میں بہت اسراف ہونے لگا. تو کیا یہ جو زیادہ پکوانا ہے یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے یا تبرک کا زیادہ اہتمام کرنا اسراف میں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف میں اور تبذیر میں ایک فرق ہے. ہمارے تو عام طور پہ لوگ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں چیزوں کو. اسراف الگ چیز ہوتا ہے اور تبذیر الگ چیز ہوتا ہے. اسراف کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کرنا. مثلا شادی ہے، اب تو شادی بھی ہمیں مثلا ایک بہت ہی متوسط طبقے میں اگر ہو رہی ہے، بلکہ اب تو میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ کرتا ہوں تو لوگ بعد میں ہنستے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے کم اخراجات بتائے. مثلا 5 لاکھ میں اگر شادی ہو رہی اور مثلا وہ 20 لاکھ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، ضرورت کا موقع ہے لیکن اس نے ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یہ اسراف میں چلا جائے گا. اور بعض اوقات اس کا خمس بھی نکالنا پڑتا ہے اسراف میں جو پیسہ خرچ ہو جائے. اچھا، یہ تو ہے اسراف. اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر بلا ضرورت خرچ کرنا. وہ تو اسراف میں ضرورت تھی پھر زیادہ خرچ کیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر. تبذیر میں تو بلا ضرورت خرچ کرنا. مثلا آپ 10 کا نوٹ ہے، آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا، یہ تبذیر ہے. آپ نے مثلا آگ لگا دی نوٹ کو، یہ تبذیر ہے. تو اسراف میں اس شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور تبذیر کے اندر حیثیت نہیں دیکھی جاتی. مثلا کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر ضرورت ہے نا تو آپ 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے. مثلا اس وقت آپ اتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ ضرورت کا موقع ہے اس وقت. لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو اور یہ سب لائٹیں، پنکھے اور اے سی چل رہے ہوں، یہ ناحق ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر حق اور ناحق موقع جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یعنی جب واقعی ضرورت ہو تو 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے، اور ضرورت نہیں ہے، دن نکلا ہوا ہے تو 0 پاور کا بھی کیوں جلائیں؟ ناحق موقع ہے. تو اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ امیر بھی ہے، مثلا کوئی کروڑپتی، ارب پتی، اس کے لیے بھی 10 کا نوٹ پھاڑنا جائز نہیں. وہ کہے گا میں تو اتنا ارب پتی لی، کیا حیثیت ہے 10 کے نوٹ کی، میں پھاڑ رہا ہوں یا جلا رہا ہوں؟ نہیں، یہ تبذیر. تو ضرورت کے موقع پر اگر زیادہ خرچ کر دیا جائے، ضرورت کے موقع پر، مثلا علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایام عزا تبرک اگر زیادہ بنوا لیا جائے اور خواہ اس میں بچ بھی جائے تو ظاہر ہے کہ پھینکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا اہتمام کیا جائے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جو ایسا کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے، غربا میں تقسیم کر دیا جائے. پہلے سے ایسی جگہیں لوکیٹ کر کے رکھ لی جائیں کہ اگر تبرک بچ گیا، تھیلیوں کا انتظام، یہ وہ، کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے نیکی کے کام میں وہ جو ہے نا، روایات میں بھی بات آئی کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں. تو اس میں بھی یہی ہے. اور باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک روایت علامہ رضی الدین طبرسی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کھانا کھلانے پر 1000 درہم بھی خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں. دیکھیے ایک چیز لوگ عام طور پر یہ کلچر کے اعتبار سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے مہمان کا احترام، مجھے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ایک مہمان ان کے گھر آئے، انہوں نے دال روٹی رکھ دی. کہا کہ دیکھیے وہی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہمارے گھر دال روٹی تھی تو آپ کے لیے بھی یہ انتظام. تو انہوں نے یہی کہا کہ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے ہی، لیکن اتنے سچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال یعنی مہمان کو جب آپ کبھی گھر پہ بلاتے ہیں تو اس کے لیے اہتمام کریں، چاہے اس کے بعد کھانا بچ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ضائع کر کے پھینکے نہیں کوڑے میں، اس کا کوئی انتظام ہو، اپنے پاس فریز کر کے رکھ لیں، کسی ملازم کو دے دیں، کسی جگہ بھجوا دیں، کہیں تقسیم کروا دیں. لیکن مہمان کے لیے اچھا سے کھانے کا انتظام کرنا، زیادہ مقدار میں کھانے کا انتظام کرنا، اس میں اسراف نہیں. امام فرماتے ہیں کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے میں بھی اگر 1000 درہم خرچ ہو جائے، اس زمانے کے 1000 درہم،
ابھی بھی 1000 درہم کے معنی ہیں کہ 1000 درہم جو ہیں وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اگر آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی مقدار ہو جاتی. تو بہرحال اس میں اسراف نہیں. اچھا بہت سے لوگ دیکھیں عرب جو معاشرے ہیں اس میں اکثر آپ دیکھتی ہیں کچھ تو واقعتاً اسراف وغیرہ بہت ہوتا ہے. یہ بھی اگر مثلاً پھینکا نہ جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے دعوت کے بعد تو اسے بھی اسراف نہیں کہیں گے. اور باقاعدہ وہاں ہمارے جو نجف سے ہمارے جو پاکستانی طالب علم اور علماء وہاں پر آتے ہیں تو جب ہم ان سے وہاں کے علماء کے حالات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ علماء کے گھر اگر دعوت پہ جائیں تو خود چاہے وہ بہت کم کھاتے ہیں لیکن مہمان کا اکرام اتنا زیادہ ہے کہ اگر بہت بڑا سا بھی دسترخوان ہے تو اس کے اندر اس دسترخوان پہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں جو انہوں پر نہ کر دیں کھانے کی کسی چیز سے. یعنی مہمان کا اکرام ہے. ٹھیک ہے ضائع نہیں کیا جائے یہ تو بات بالکل برحق ہے. ضائع کرنا حرام ہے وہ اس میں شمار ہو جائے گا, وہ تو تبذیر میں چلا جائے گا کہ آپ اس طرح سے کھانا پھینک پھینک کر ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کوئی اسراف نہیں. حضرت ابراہیم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مہمان کے لیے کثیر مقدار میں کھانا پکواتے تھے اور بچ جائے, اگر ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر بچ جائے تو ان کی بھی سیرت یہ تھی کہ خود استعمال کرتے تھے یا دیگر افراد کو دے دیتے تھے. بہرحال اس کو پھینکنا کسی جگہ جائز نہیں. جب بھی جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, یعنی پھینکو ایکو نہیں, ضائع نہیں کرو. اور بلکہ روایت میں آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نہ تو اتنا کم کرو کہ بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, نہ اتنے زیادہ اس کو کر دو کہ بالکل یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اتنا زیادہ آپ نے اسراف کر دیا اور کہ اس کے اندر حرام وغیرہ تک بات پہنچ جاتی. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے فقہی مسائل کے اندر بھی آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مجالس مساجد کے اندر افطاریوں اور سحریوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس میں سے بہت تعداد بچ جاتی ہے. تو مجالس اور امام بارگاہوں کے اندر جو اس طرح سے ہو جائے اور چیزیں بچ جائیں, دیکھیے تبرک اگر بچ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تبرک اگر بچ جائے تو دیکھیے اگر وہ تبرک کسی کی شخصی ملکیت تھا تو جو صاحب غذا ہے اس سے آپ اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیا جائے. مثلا کسی سے اگر آپ نے شخصی طور پر ڈونیشن لیا تھا اور وہ بچ گیا تبرک, تو آپ کو چاہیے کہ اس سے شخصی طور پر اجازت لیں, حتیٰ کہ آپ ادھر ادھر لوگوں میں تقسیم بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ بھائی یہاں پر کھانا کھلا دیں, جو بچ جائے ٹھیک ہے میں گھر لے جاؤں گا, اپنے گھر والوں کو دوں گا, اپنے پڑوسیوں کو دے دوں گا, اپنے رشتہ داروں کو دے دوں گا, اور آپ کو اس کی نیت پتہ نہیں, تو یہ تبرک اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, جو غریبوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں اس کو اگر نیت کا پتہ چل جائے تو ایک الگ بات ہے. اچھا دوسری اس کی اجازت ہو تو ایک الگ بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر تبرک کسی معین نظر شرعی کا ہے اور وہ بچ گیا, مثلا اس نے یہ کہا کہ جناب مجلس عزا ہی کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے, تو اب کسی اور پروگرام کے اندر کوئی اور مسجد کا کوئی مجلس کا کوئی پروگرام ہو رہا, کوئی اور اس سے ہٹ کر کوئی پروگرام ہو رہا ہو مجلس سے, تو اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ معین نظر شرعی کا. اچھا کئی افراد کے چندہ دینے والے بہت سارے افراد ہیں تو سب کی اجازت ہونی چاہیے, یا تو ان کی اجازت سے کسی دوسری جگہ پر خرچ کریں. مثلا اگر ہم نے خود ہی چندہ دیا ہے اور تو ہم کہیں پہ بھی اس کو تقسیم کروا سکتے ہیں, اور جتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے ان سب کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چندہ دینے والے افراد معلوم نہیں ہوتے, بہت سے لوگوں سے چندہ لیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں, تو پھر اس مال کو یہ جو بچ گیا ہے اس وقت تبرک کے پیسے بچ گئے یا تبرک بچ گیا تو یہ مال مجہول المالک سمجھا جائے گا, اور حاکم شرع مجتہد کے وکیل سے اجازت لے کر پھر اس کو تقسیم کروا سکتے ہیں, اس کا جو بھی مصرف ہوگا. سب سے بہتر تو یہ کہ جس وقت بھی چندے وغیرہ کام, کیونکہ یہ بہت اس کے سوالات بھی آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے علماء سے بھی پوچھے جاتے ہیں, مدرسے کے بھی اس پہ سوالات بہت آتے ہیں کہ اس طرح سے جو پیسہ بچ جاتا ہے اس سے کیا کیا جائے. تو چندہ دینے والے افراد اگر نامعلوم ہیں تو حاکم شرع سے رابطہ کر کے ان سے اس پیسے کا مصرف معلوم کر لیا جائے. اچھا اب بہتر تو یہی کہ جس وقت چندہ لے رہے ہیں ان سے اسی وقت اجازت لے لی جائے کہ بھئی آپ دے رہے ہیں, جو بچ جائے گا ہم فلاں فلاں چیز میں استعمال کر لیں گے, تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا.
اچھا پھر ایک سوال، آیت اللہ شبیری زنجانی ہمارے جو ایک مرجع ہیں اس وقت ماشاءاللہ حیات ہیں، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ تبرک وغیرہ کے سلسلے میں جو پیسے ہیں بعض اوقات وہ بچ جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد یا امام بارگاہ کا مائک خرید لیں؟ اس سے مائک، وہ بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا مجلس کے لیے، تو انہوں نے منع کر دیا نہیں، تبرک کے لیے اگر آپ نے لیا ہے تو اسی مصرف میں اس کو استعمال ہوگا، اس سے کسی اور مصرف میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں کیا کھانا کھلانا جائز ہے؟ مثلا بہت سے امام بارگاہیں چھوٹی ہیں، مسجد کے ہال بھی استعمال ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد کھانا لگ رہا ہے، مسجد کے اندر بھی کھانا لگنا شروع ہو گیا اور دسترخوان بچھنے لگے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تو ہے کہ متولی شرعی کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر نہ کریں یہ کام، جو بھی متولی شرعی ہے مسجد کا، جس کے ہاتھ میں مسجد کا اختیار ہے مجتہد کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کو گندا اور خراب نہ کیا جائے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر افطار وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ہر قدم پہ ایک گٹھلی پاؤں کے اندر چپکی ہوئی ہوتی، یعنی کسی پلیٹ کے کارنر میں وہاں نہیں رکھتے بلکہ ایسی کھایا اور وہیں پر پھینک دیا۔ مسجد کو اس طرح سے گندا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور نمازیوں کے لیے کوئی مزاحمت ایجاد نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہر طرف دسترخوان بچھے ہوئے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہو۔ ان کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اتنی انف اسپیس ہونی چاہیے وہاں پر کہ وہ آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ ان شرطوں کے ساتھ پھر اجازت مل جاتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی کھانا کھلایا جا سکتا، یعنی یہ تبرک وغیرہ۔ اچھا پھر یہ کہ اگر بالفرض زیادہ پکوا لیا جائے، ضرورت سے زیادہ اس کا اہتمام ہو جائے، تبرک کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ، تو باقاعدہ علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مومن ہے صادق رفیعی، وہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں مائکرو فون لے کر کسی مولانا نے باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا، اور کھانا جو پکوانے والے ہیں ان کی بڑی مذمت کی تھی کہ کھانا آپ لوگ بہت زیادہ پکوا لیتے ہیں، کم پکوایا کریں وغیرہ، اور لوگوں میں بانٹنا پڑ جاتا ہے، اور اتنا تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی رات کو ہمیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے پاس جانا ہوا۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کیا کھانا میں کم پکوانا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، کھانا مجلس عزا کے لیے کثیر مقدار میں پکوائیں، بچ جائے تو ٹھیک ہے گھر لے جائیں، لیکن کوئی کمی اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے دینے والے مجلس عزا کے تبرک کے لیے دل کھول کر دیتے ہیں، پکانے والے دل کھول کر پکاتے ہیں، کھانے والے بھی اپنے طور پر کھاتے ہیں، لیکن معترضین کے پیٹ میں بلا وجہ کا ایک مروڑ اٹھ رہا ہوتا ہے، ان کو نہ ایک پیسہ دینا ہے، بلکہ کھانا کھانے والے میں تو وہ شمار ہوتے ہیں، پیسہ دینے والوں میں نہیں ہوتے، لیکن اعتراض سب سے زیادہ بڑھ کر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خمس پر اعتراض سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کبھی ایک پیسہ خمس نہیں نکالا ہوتا۔ تو دیکھیے مجلس عزا کی جو شان و شوکت ہے اس کے اوپر اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس پر ویسے ہی پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ اگر بچ جائے تبرک تو انتظامات ہوں، تھیلیاں ہوں، شاپنگ بیگس ہوں، بھجوانے کا انتظام موجود ہونا چاہیے۔ اور کتنے ہی ادارے ایسے ہیں، دیکھیے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی، ان سے یہی کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب اس طرح سے مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور ایک وقت میں کئی مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں، اور اکثر مجالس میں نیاز میں چاول وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اس فراوانی میں کھانے کی بڑی مقدار کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا دیکھیں تبذیر یعنی بلا ضرورت اس طرح سے خرچ کرنا یہ باعث غضب ہے، شرعاً حرام بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکے، اور یہ کام انتظامات کرنے والے اشخاص کے ساتھ صلاح و مشورے کے ذریعے ہو۔ یعنی جہاں پھینکنے والی بات آ جائے وہ تو کوئی بھی مجتہد برداشت نہیں کرے، وہ تو شیخ جواد تبریزی بھی منع کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو جائے زیادہ پک جائے تو کھانا مومنین ساتھ باندھ کے لے جائیں یا غریبوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن کمی نہیں کریں اس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا گھر واپس جا رہے ہیں، نہیں، یہ اس کی شان و شوکت کے خلاف ہے۔ دیکھیے کتنے غریب ایسے افراد ہیں، وہ جو آپ کوڑے پر ویسے ہی جا کر پھینکیں گے، ان کو بہتر نہیں کہ عزت کے طور پر ان تک پہنچا کر ان غریبوں کو جو ہے والا کھانا جو دیا جائے۔ یہ کتنے جب ہی شوکیسوں کے اندر جو لگی بازار کے کھانوں کے اندر، اکثر علماء نے کہا ہے کہ خاص طور پر دینی طالب علم بازاروں میں جو سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں شوکیسوں میں وہ خرید کے نہ کھائیں، ان میں ایک بے برکتی آ جاتی۔ غریب جو خرید نہیں سکتے ان کو حسرت بھری نگاہوں سے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کھانوں پر سے برکت اٹھ جاتی۔ تو بہرحال یہ کہ ان تک ویسے ہی چیز پہنچائی جائے۔